بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بائی ویوز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک تاریخی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور جتنا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے تاریخ میں کسی ملک میں بھی نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیومن رائٹس کے علمبردار اور بڑی طاقتیں اور خصوص طور پر ہماری مسلم اقوام بھی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے۔ گزشتہ ہفتے جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ انڈین فوج نے اپنے ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، اور جس میں انہوں نے اب تک اطلاع کے مطابق 9 کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ایک بچی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جو کہ التجا کر رہی ہے اور انڈین فوجوں سے پوچھ رہی ہے کہ انکل آپ نے میرے باپ کو کیوں مارا، تو وہ آگے سے ہنس رہے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر یقیناً محمد بن قاسم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے اب پھر کوئی محمد بن قاسم آئے اور ان مظلوم بچوں کی آواز کو سنے اور یہاں سے اس ظلم و ستم کو ختم کرے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور کشمیری آزادی کے علم بردار، یورپ کی جانی پہچانی شخصیت چودھری محمد خلیل صاحب، چیئرمین کشمیر کلچرل کونسل بیلجیم، ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم اس واقعہ کے بارے میں معلوم کریں گے اور ان کے تاثرات جانیں گے تاکہ ہماری آواز عام آدمی تک بھی جائے، شاید کسی کو اس کا اثر ہو جائے اور اس مظلوم بچی کی کوئی آواز سن لے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں چودھری محمد خلیل صاحب۔ چودھری صاحب ویلکم۔ بہت بہت شکریہ جناب سیالوی صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ چودھری صاحب بڑی درد بڑی کہانی ہے، جب بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو رونا آ جاتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب، یہ آج سے نہیں ہو رہا، 74 سال سے ہر کہانی بڑی دردناک ہے۔ کشمیر کے اندر ظلم کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں، کچھ تو میڈیا پر آ گئی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نانا اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو دوائی لینے کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں پولیس نے اس کو جو ہے وہ مار دیا، شہید کر دیا، اور وہ بچہ اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا، اور وہ نہتا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی احتجاج نہیں کر رہا تھا، وہ تو دوائی لینے جا رہا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ہر روز جو ہے ماؤں بہنوں کی عزت کو جو ہے تار تار کیا جاتا ہے، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور تلاشی کے بہانے جو ہے کسی نہ کسی کو کاؤنٹر کر کے دہشت بٹھانے کے لیے شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک کو ماریں گے 10 آدمی ڈر جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، کشمیری جو ہیں وہ اپنے بنیادی حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن نے ان کو دیا ہے، وہ ہے ان کا حق خود ارادیت، یعنی ووٹ کا حق ان کو دیا جائے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے اپنا فیوچر کیسے بنانا ہے۔ تو وہ اس کے لیے مرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جانیں دیتے رہیں گے۔ اور اس بچی کی جو کہانی ہے یہ تو انتہائی دردناک ہے۔ وہ بچی کا باپ جو ہے وہ ایک بزنس مین تھا، اور اس کو جو ہے وہ تلاشی کے بہانے اس کو جو ہے مار دیا، شہید کر دیا۔ اور جب بچی نے پوچھا بھئی انکل آپ نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے جو ہے بے شرمی کی حد کر دی کہ بجائے اس کو تسلی دیتے آگے سے ہنس رہے ہیں۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے، لیکن ظلم تو پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک صبح ایسی آئے گی کشمیریوں کے لیے جب انہیں ظلم سے نجات ملے گی، اور پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ کشمیریوں کی حمایت کریں گے، اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت، ووٹ کا حق ملے گا، پلبیسائٹ کا حق ملے گا، تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ تو صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اقوام متحدہ یا عالمی اداروں نے کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق کا چناؤ کرنے کا کہا تھا یا ان کو وعدہ کیا تھا، تو کیا وجہ ہے آج عالمی برادری کیوں اس پر توجہ نہیں دے رہی؟ سیالی صاحب، یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں 1948 اور 49 میں جو سب سے پہلی جو قراردادیں پاس ہوئی وہ کشمیر کے بارے میں تھی، اور بلکہ 1948 کی جو قرارداد نمبر بھی 48 ہے وہ تو پیش ہی بیلجیم نے کی تھی۔
اور اس پر رائے شماری ہوئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ کشمیریوں کو ان کے فیوچر بنانے کے لیے وہ کدھر رہنا چاہتے ہیں، وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو رائٹ دیا جائے گا کہ ووٹ کے ذریعے وہ اپنی زندگی بدلیں. لیکن آج تک اس پر پورے عالم خاموش ہے، پوری دنیا خاموش ہے، انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں، یورپ میں جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہ خاموش ہیں، امریکہ خاموش ہے، اور کوئی جو ہے ان کے حق کی آواز نہیں اٹھاتا. کل کی بات ہے کہ ایسٹ ٹیمور میں جو ہے وہ تحریک چلی اور ان کو حق مل گیا، ووٹ کے ذریعے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ انڈونیشیا کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ الگ ہو گئے. اسی طرح کاسوو کو حق مل گیا کہ وہ سربیا کے ساتھ نہیں رہیں گے اور وہ الگ رہیں گے. دارفور کو حق مل گیا کہ وہ سوڈان کے ساتھ نہیں رہیں گے، آزاد رہیں گے. یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں وائی کاسوو ناٹ کشمیر، وائی دارفور ناٹ کشمیر، وائی ایسٹ ٹیمور ناٹ کشمیر. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی وہ حق دے دو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم تو اپنا رائٹ مانگتے ہیں جو پوری دنیا نے ہمیں جو ہے وعدہ کیا. تو صاحب اس سے آپ سے جو آپ نے فرمایا ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ عالمی جو ہماری اپنا قیادت ہے یا عالمی جو ادارے ہیں وہ جان بوجھ کر کشمیر سے انہوں نے چشم پوشی کی ہوئی ہے. اور اس میں پھر سب سے بڑا کردار آتا ہے ہم ایز اے انسانیت کے تمام انسانوں کا جو کہ روئے زمین بس رہے ہیں، پھر مسلمانوں کا کردار آتا ہے، پھر کشمیر کے آس پاس جو ہمسائے ہیں ان کا کردار آتا ہے. کیا وجہ ہے یہ تمام لوگ کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں کچھ اپنا کردار ادا کرتے تاکہ وہ عالمی اقوام متحدہ اس مسئلے کو حل کرے اور اس پر کچھ زور دے؟ دیکھیں سیالوی صاحب، جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے متفق ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو ہے نا، کشمیری خود نہیں کہیں جا سکتے کسی فورم پر. مسئلہ کشمیریوں کا ہے، لیکن ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کہیں جا کے روئیں، وہ خود جا کے کہیں کہیں کہ ہمیں مارا گیا ہے، ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے جو ماورا عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے وکیلوں کو، پروفیسروں کو غائب کیا جا رہا ہے، ہمارے انجینئروں کو قتل کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈپلومیٹک رائٹس نہیں ہے. ان کا جو ایڈوکیٹ ہے وہ جو بہترین ایڈوکیٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، کہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے اس کے اندرونی مسائل اس کے حاوی نہ ہوں اور وہ بیرونی دنیا میں ہمارے مسئلے کو اٹھائے. جب تک پاکستان نہیں اٹھائے گا زوردار طریقے سے تو کسی کو کوئی غم و فکر نہیں ہوگا. تو صاحب یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ اکیلا پاکستان اس مسئلے کو شاید حل نہ کر سکے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے اپنے دوست ممالک، انسان محبت ممالک یا دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس کی آواز میں آواز نہ ملائیں. تو اکیلا پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا، جس کی مثال آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پاکستانی خارجہ پالیسی کمزور ہے یا دنیا کے اندر وہ رحم کی جو ہے خاصیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے یہ جو ہے مسئلہ اٹھ نہیں سکا کہیں بھی. جو ہے نا پاکستان جو ہے اگر زوردار طریقے سے خارجہ امور کے ذریعے اس کو بیرونی دنیا میں اٹھائے، خالی سیمینار نہ کرے، خالی مظاہرے نہ کرے، بلکہ عملی طور پر یونائٹڈ نیشن میں اور امریکہ میں اور جہاں جہاں بھی ہیومن رائٹس کے سوئٹزرلینڈ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور اس مسئلے پر بحث کرائی جائے اور اپنے ساتھ بندے ملائے جائیں، قراردادیں پاس کرائی جائیں وہاں سے. اس کے باہر تو مظاہرہ میں بھی کر لوں گا، اور بھی لوگ کر لیں گے، لیکن یہ آواز اس دیوار کے پیچھے نہیں جاتی. ایوان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ساتھی بنانے ساتھ، وہ تو پاکستان کے خارجہ آفس نے بنانے. آپ اس سلسلے میں کیا سکتے ہیں؟ تو فرض کریں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، اب ہم اوورسیز پاکستانی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بیرونی ممالک میں آباد ہے، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ اپنے واقفیت کی بڑے دعوے کرتے ہیں. ان کو بھی آپ ایسا پیغام دیں کہ وہ اپنا ایسا کردار ادا کرے کہ یہ مسئلہ دنیا کے سامنے آئے. ہم اگر جاتے ہیں مطلب وہ ہمارے میڈیا تک، پاکستانی میڈیا تک ہر چیز محدود رہتی ہے، کس طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو لے کر جائیں؟ یہ سوچ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا اوورسیز پاکستانی کو رائے دیں گے؟ دیکھیں میں تو بہت عرصے سے یہ تجویز بھی دے رہا ہوں اور تقریباً 15 سال ہو گئے، بار بار ہر فورم پر میں نے اس تجویز کو دہرایا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرے آن کشمیر.
اور جو فارن آفس ہے اس میں کشمیر سیل قائم کیا جائے اور ہر ایمبیسی میں کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے اور اس ایمبیسی میں جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کو نمائندگی دی جائے اور جو کشمیر کا انٹرنیشنل نمائندہ ہو وہ بھی کشمیری ہو اور اس کو جو ہے مکمل اختیارات کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کی جو ہے آزادی دی جائے تو پھر جو ہے کشمیر کا مسئلہ یہ ظلم کا مسئلہ یہ اٹھ سکتا ہے. مثلا آج یہ مسئلہ ہو گیا تھا اس بچی والا تو آج اگر ہمارا کوئی خصوصی نمائندہ ہوتا تو وہ 10 ملکوں میں اس وقت تک دورہ کر چکا ہوتا اور 10 ملکوں کو یہ بتا چکا ہوتا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے. یہ تو سوشل میڈیا پر آئی ہے یہ خبر اور سوشل میڈیا ہر حکمران یا ہر وزیر خارجہ تو نہیں دیکھتا. اس سلسلے میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے بلکہ پیچھے آزاد کشمیر کے صدر صاحب پرسنل میں تشریف لائے بھی تھے انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں پوری دنیا میں کشمیر کی آواز کو پہنچا کے دم لوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وہ ایک فون پر موجود تو ہے نا. وہ جو آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے ان کو بھی اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ جو ہے پوری دنیا میں اٹھائیں گے لیکن صدر جو ہے وہ آئینی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر سے زیادہ تو وہ نمائندہ اگر حکومت پاکستان مقرر کرے تو اس کا اختیار زیادہ ہوگا. جو صدر آزاد کشمیر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا وہ تو مجبور ہوتا ہے اس کے پاس کوئی کہیں بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ایک تجویز یہ بھی آ رہی تھی ایک میرے کشمیری بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم جتنے اوورسیز کشمیری باہر مقیم ہیں اگر ہر آدمی ایک اپلیکیشن لکھ کر ایک یونائٹڈ نیشن کو امریکن کو برطانیہ کو روس کو برطانیہ مطلب دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو ہیومن رائٹس کی کہ ہر روز آپ ایک ان کو لیٹر لکھیں جس میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں. شاید اگر 5 7 8 10 لاکھ لیٹر چلے جاتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے. اس تجویز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اچھی تجویز ہے لیکن بات وہیں پر آتی ہے سیالوی صاحب یہ تو عام آدمی کی بات ہوگی نا اس کو کوئی کنسیڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن جب ایک فارن آفس کا بندہ جو ہوتا ہے وہ جب کہیں کوئی بات کرے گا کوئی لکھے گا کوئی میٹنگ بلائے گا اس لوگوں کو آنا پڑے گا اور لوگوں کو سننا پڑے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آفیشلی اس کو جو ہے نا اٹھانا چاہیے. اس پر عرب کنٹریز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بینگ کہ مسلم ان سے ہمارا ایک اسپیشل رشتہ ہے ان کو اگر ہم اپنے افیئر میں لائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں OIC کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے لیکن وہ تو پاکستان ہندوستان کو ان کا ممبر بننے سے نہیں روک سکا. حالانکہ ہندوستان کی اکثریت آبادی تو مسلمانوں کی نہیں ہے تو وہ ممبر ہے وہاں پر یا آبزرور ہے. تو مطلب OIC پر بھی جتنے عرب ممالک ہیں ان پر زیادہ اثر انڈیا کا ہے کیونکہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے. آج کل لوگ تجارت دیکھتے ہیں مذہب نہیں دیکھتے. تو ہم بھی کشمیری اس کو کوئی مذہبی جنگ نہیں سمجھتے. ہم ہمارے جو پنڈت ہیں یا ہمارے جو ہندو ہیں کشمیر کے اندر یا جو لداخ میں ہمارے جو بدھ مت ہیں ہم ان کے ساتھ جیسے صدیوں سے جی رہے ہیں ویسے ہی جینا چاہتے ہیں سارے کشمیری. اور کوئی کشمیری یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی مذہبی ریاست اس کو بنانا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پلبیسائڈ کا حق دیا جائے کہ ہم کیا کریں اپنے فیوچر کے بعد. چائنا کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں تو آپ کیا تو سمجھتے ہیں کہ چائنا کا کردار جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے میں کوئی پازیٹیو ہے یا اس سے کچھ آپ کو امید رکھتے ہیں؟ اس سے چائنا اور پاکستان کی مثالی دوستی ہے اور جو سی پیک ہے اس کی جڑ تو گلگت بلتستان ہے اور گلگت بلتستان کشمیر مسئلے کا ایک حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ آگے بڑھ کر چائنا کو جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. بین الاقوامی فورم پر جو قرارداد وہاں پیش ہوئی ہے سیکورٹی کونسل میں یا وہاں پر ہمارے یونائٹڈ نیشن میں تو اس کو بڑھ چڑھ کر اس پر لابنگ کرے تاکہ ہمیں جو ہے پلبیسائڈ کا حق مل جائے. ہم اگر پاکستان کے ساتھ آگے آزاد ہوئے تو تب بھی چائنا کو فائدہ ہے, پاکستان کے ساتھ آئے تب بھی چائنا اور پاکستان دونوں کو فائدہ. تو آپ اب اس دکھ بڑے مسئلہ پر اوورسیز پاکستانیز کو, پاکستان گورنمنٹ کو, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اور ان انسان دوست
جو کہ باہر دنیا میں مسترین لوگ، ان کو کیا پیغام دیں گے، ان سے کیا توقع کریں گے کہ اس انسانی مسئلے کو حل کیا جائے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں آئے دن جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے؟ میں تمام اوورسیز پاکستانی، کشمیری اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا جو عالمی برادری ہے، ان سب سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ یہ 74 سال سے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو اسپیشل ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھیں ویلی جو ہے، وادی کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو 4000 بندے ہندوستان سے جا کر وہاں کام کرتے تھے، ان کو روزگار ملا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ اچھے طریقے سے کھا پی رہے تھے، اتنا اچھا بزنس ان کا چل رہا تھا۔ اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا یک طرفہ طور پر، حالانکہ بین الاقوامی طور پر وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے یک طرفہ طور پر ظلم کر کے سٹیٹس چینج کیا اور اس کے بدلے میں کشمیریوں پر جو بزنس کی پابندیاں لگائیں۔ آج وہ کشمیری بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ آج جو ہے کھانا کھانے سے مجبور ہیں، وہ دوائیاں خریدنے سے مجبور ہیں، ان پر اتنا ظلم ہے، آج 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مردے اپنے صحن میں دفن کرتے ہیں، قبرستان تک نہیں جا سکتے۔ کتنی میری بہنیں مائیں ہیں کشمیری جن کو بارڈر پر تو یہ سلسلہ 1947 سے جاری ہے کہ فوجی جس وقت چاہتے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں کنٹرول لائن پر، لیکن اب تو سری نگر میں، جموں میں، کپواڑہ میں اور پلوامہ میں اور اسلام آباد میں اور گلمرگ میں جہاں بھی کہیں بھی کشمیری آباد ہیں، ان کے گھر گھر تلاشی کے بہانے فوج ہندوستان کی داخل ہوتی ہے اور ان کی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، ان کی شخصی آزادیوں کو تار تار کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی تمام دنیا سے میری اپیل ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں اور پروٹیسٹ کریں ہر جگہ کہ بھائی کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ اگر کہیں ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے، یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے، یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے، یا یونائٹڈ نیشن نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے اگر مظاہرہ ہوتا ہے تو تمام اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کو مل کر اس میں شرکت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ جب آپ یہاں شرکت کرتے ہیں، یہاں پر نعرہ لگاتے ہیں، یہ خبر جب چلتی ہے تو کشمیر کا وہ جو قید کشمیری ہے کشمیر کے اندر، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بندہ موجود ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین کا آپ نے سنا ٹچوئی صاحب کی اپیل بہت اچھی ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے دکھ کا اظہار تو کر سکتے ہیں، دوسروں کو بتا تو سکتے ہیں، یہ بھی ایک ادنیٰ قسم کا جہاد ہے۔ تو آپ بھی ٹچوئی صاحب کی اپیل کا خیال کرتے ہوئے تمام اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ اس انسانی ہمدردی کے بنا پر کوئی بھی جب احتجاج کیا جائے یا پروٹیسٹ کیا جائے تو وہ بھرپور حصہ لیں کہ شاید ان کی آواز سے ہی ان عالمی اداروں کے کچھ تفاضات دور ہو جائیں اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنا ہو تو EU خبریں کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اختر سیالوی، روز نیوز بائی ویوز، اینٹورپ، بیلجیم۔